اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اللہ پاک کو اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کو بہت عزیز ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے، جو میرا بھائی بہن ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کو ایک بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو آپ کو نہیں ملا، آج اس سورت کو نماز ظہر کے بعد ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹوں کے اندر اندر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے، تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، لیکن ہم مانگنے والے تو بنے۔ قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کریم کو جس نے ایک بار سینے سے لگا لیا، پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو مانگے اور اسے عطا نہ ہو۔ اس دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سورت کی برکت سے اگر آپ کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اگر آپ کو ذاتی گھر کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ گھر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے۔ آج سے عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، ڈاکٹروں کی فیس نہیں دے سکتے، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کو اتنی زیادہ دولت ملے گی کہ آپ اپنے گھر، اچھے لباس، اچھے کھانوں، اچھی گاڑی جیسے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ اب وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی برکت سے اپنی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں
اپنا نام اور مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ آپ بھی اس دعائیہ سلسلہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ہم نے اپنی دنیاوی اور مادی مصروفیات کو اولین ترجیح دی ہے اور دینی احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ تلاوت قرآن کی فکر، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہمیں ستاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ اسی دشواری کی وجہ سے ہم سر ادھر ادھر مارتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس بندہ ناچیز کو عمر بھر دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، ساری زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور لوگ نماز ظہر کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس سورت کو ایک بار پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس کی برکت سے ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ اگر آج میں گنوانا شروع کر دوں جو معجزات اور واقعات میں نے سنے ہیں، اگر وہ بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کے باعث نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ کہ مختصر بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے دل سے کرنا ہے اور اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے سے ہی اس عمل کا اثر ہوگا۔ اور جو میری بہنیں ہیں، عورتیں گھر میں یہ عمل کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اور پابندی نہیں ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے پابندی ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں گے، بلکہ مرد حضرات صرف سستی کی وجہ سے مسجد میں جانے سے گریز کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ شرط ہے کہ کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں۔ جب نماز ظہر کے بعد یہ عمل کریں گے، اس عمل کے اثرات، برکتیں اور فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب نماز باجماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ تو آپ نے کرنی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ بھی ثواب کی نیت سے ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
پڑھنی ہے، اللہم انی مغلوب فانتصر۔ 10 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتے پڑھنی ہے۔ سنتے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، سنتوں کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ مزمل پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس عمل کو کر کے آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ساری زندگی سکون سے گزرے گی اور آپ اس فقیر کو زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ کاش آپ نے یہ عمل پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔